ماہ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ مہینہ شوال اور ذی الحجہ کے مہینوں کے درمیان میں آتا ہے۔ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں عرب کے جو لوگ تھے وہ قتل و قتال کرنے کو حرام اور گناہ سمجھتے تھے اور کوئی بھی کسی کو قتل نہیں کیا کرتا تھا، اور پھر اگلے مہینے میں بہت سارے لوگ حج کیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذوالقعدہ رکھا گیا۔ ماہ ذوالقعدہ 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظمت والے مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 عظمت والے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ، اور دوسرا مہینہ ہے جو اس مہینے کے بعد آئے گا، ذوالحجہ کا مہینہ، کہ جس میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں، اور تیسرا مہینہ ہے کہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، محرم کا مہینہ، اور چوتھا حرمت والا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے یعنی گناہ کرنے سے خصوصی طور پر منع فرمایا ہے۔ ان 4 مہینوں کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص بھی ان مہینوں میں عبادت کرتا ہے تو اس کو بقیہ مہینوں میں عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت مل جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برے کاموں سے بچائے رکھتا ہے تو باقی سال کے باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو برائی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرماتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرے، روزوں کے ذریعے عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس مہینے کے بعد تو ویسے بھی ذوالحجہ کا مہینہ ہے، مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے اس کو قربانی بھی کرنی چاہیے، اور اسی طرح بقیہ جو عبادات ہیں ان میں بھی ہمت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا بہت بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرنے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور پھر اس کے بعد ہر مہینے کا 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے روزوں میں اضافہ فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ رمضان کے روزے رکھو اور پھر اس کے بعد ہر مہینے میں 2 دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا مزید اضافہ فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ غالباً ارشاد فرمایا کہ پھر تم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ۔ جب بھی عمل صالح کی بات آتی تو صحابہ کرام آگے رہا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ذوالقعدہ کے مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نئی شریعت عطا فرمائی وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کے پہاڑ پر جو اعتکاف فرمایا وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اعتکاف فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ گویا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اعتکاف کا حکم فرمایا 30 دن اور مزید 10 دن کا حکم عطا فرمایا، یعنی 40 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، ان میں ذوالقعدہ کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقعدہ کے مہینے کو عطا فرمائی۔ اس مہینے کی یعنی ذوالقعدہ کے مہینے کی کئی فضیلتیں ہیں اور کئی خصوصیات ہیں۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں 5 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور آپ کی رخصتی کے وقت میں پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ کے مہینے کو عطا فرمائی ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے کو تو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ 7 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، تو یہ فضیلت بھی ذوالقعدہ کے مہینے کو حاصل ہے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو حرمت والے مہینوں میں نکاح نہیں کرتے اور نکاح کرنے کو عار سمجھتے ہیں۔ مثلا محرم کے مہینے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کئی مسلمان جو ہے وہ نکاح نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں جو ہے وہ نکاح نہیں کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حرمت والے مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ کے مہینے میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ذوالقعدہ کے مہینے کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جو رئیس المنافقین تھے عبداللہ بن ابی 20 دن بیمار رہ کر مرا، شوال کے مہینے میں بیمار رہا اور ذوالقعدہ کے مہینے میں وہ جا کر مرا۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقعدہ کے مہینے کو عطا فرمائی۔